السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ آج میں اپنی قوم کے علماء کرام، ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں اور عام انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضلوں کا ایک نشان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ علم اور عرفان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے بارے میں مجھے عطا فرمایا، یہ میرے پاس میری قوم کی امانت ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں یہ امانت اپنی قوم کے ان تمام لوگوں کو پہنچا سکوں جو اس کو لینے کو تیار ہوں۔ خدا تعالیٰ کرے کہ آپ میں سے بہت سارے اس کو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم الشان نعمت ہے جو آپ کو نئے علم کی صورت میں اب ملنے والی ہے۔ جس کے نصیب میں ہو وہ لے لے۔ سورۃ الحدید جو کہ 57واں چیپٹر ہے، اس کی 8ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ 3 ترجمے بھی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس کے عام رائج ترجموں میں سے مشہور ترجمے باقی بھی میں نے دیکھے ہیں، سارے ہی تقریباً ایسی ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ میرے پیارے معزز بھائیوں اور بہنوں، اس آیت پر توجہ فرمائیں۔ خدا تعالیٰ کا رسول، یہ رسول یہ کہہ رہا ہے لوگوں کو، ان لوگوں کو پھر جن سے میثاق لیا گیا ہے جب وہ مومن ہو رہے تھے، ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے، آپ کو بھی الجھن محسوس ہونی چاہیے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ مومنوں کو مخاطب کر کے خدا تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قرآن کریم میں لکھا ہے اور یقیناً پھر سچ ہوگا کہ جب تم معاہدہ میرے سے کر چکے ہو، جب تم مومن ہوئے، ان ترجموں کے حساب سے بھی اگر تم مومن ہو، اگر تم واقعی مومن ہونے والے ہو، اگر تم ایمان لانے والے ہوتے، تو یہ پھر معاہدہ کس کو یہ رسول کہہ رہا ہے؟ رسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، رسول کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، یہ ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ بات کچھ بنی نہیں۔ میں نے بھی مورخہ 26 مارچ 2014 جب یہ آیت پڑھی، میں خود بھی گھبراہٹ میں اور کنفیوژن میں آ گیا، مگر میں اس بات کے بارے میں تو نہیں کنفیوژن میں آیا، مجھے اس کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے علم تھا۔ اس بات سے میں بہت کنفیوژن میں آیا کہ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے میثاق جیسے لیا ہے ہر قرآن پڑھنے والے سے۔ میرے دل میں اس وقت یہ خیال تھا، اور ترجمے سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے میثاق لے چکا ہے، اگر تم مومن ہو سے میثاق لے چکا ہے آلریڈی، تو اللہ تعالیٰ کو پھر پتہ ہے کون کون سے مومن ہیں۔ میں نے اپنے پروردگار سے، اپنے مالک سے یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ، یہ بات مجھے یاد نہیں آ رہی کہ آپ نے کیا سب انسانوں سے یہ میثاق لیا ہے؟ کون سا میثاق تھا؟ کیا اس میثاق میں بات ہوئی تھی؟ مجھے تو خود یاد نہیں آ رہا، میں اپنے بھائیوں کو کیا بتاؤں گا؟ میرے پروردگار نے میرے پہ فضل کر کے میری قوم کے لیے مجھے یہ
علم عطا فرمایا کہ اس میں جس میثاق کی بات ہے وہ قد اخذ میثاقکم ہے، جس کے ترجموں میں عام طور پر یہ ہے کہ تو وہ تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے، وہ تم سے عہد لے چکا ہے وغیرہ، جبکہ اے بنی آدم وہ تم سے میثاق لے چکا ہے۔ اس بات سے تمہیں کنفیوژن ہوتی ہے، ان ترجموں سے ذرا میری طرف آؤ، میں بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں کہ جب تم نے میثاق خود لیا تھا، خود آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا اپنے دل میں کہ ہم مومن بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم ایمان لاتے ہیں، آپ کی باتیں مانیں گے، آپ کو مانیں گے اور آپ کی باتیں مانیں گے۔ اس وقت ان کنتم مومنین، کہ کب یہ میثاق، میں نے 2 سوال تھے نا کہ کب یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہوا اور کیا معاہدہ ہوا تھا، میرے یہ 2 سوال تھے۔ دیکھیے اب میرے پروردگار کا بتلانا دیکھیے کہ میرے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ علم نازل فرمایا کہ کب کا جواب یہ ہے، جب تم ہو رہے تھے، جب تم ہو رہے تھے مومنین، تم میں سے یہ ان لوگوں کے ساتھ معاہدے کی بات ہو رہی ہے وہ جو مومن ہو رہے تھے، پہلے ہی مومن جو بنے، اپنے دل میں انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ خدا تعالیٰ آپ واقعی ہیں، ہم مانتے ہیں، اور آپ کی جو بھی بات، جو بھی آیت، جو بھی آپ کا احکام و فرمان ہوں گے ہم ان کو مانیں گے۔ آپ نے یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی ماننے کا یہاں معاہدہ کیا تھا، تو تم اس وقت مومن بن رہے تھے۔ جس وقت بن رہے تھے مومن، جس وقت، اس وقت جب تم اپنے ہی دل میں کہہ رہے تھے، تو ملاحظہ فرمائیے ایک بات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ تھے۔ کس طرح ساتھ تھے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ الحدید میں آیت نمبر 4 میں یہ فرمایا تھا، یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جب تم کچھ بھی تم ہو رہے ہوتے ہو، جب تم کچھ بن رہے ہوتے ہو یا ہو رہے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے کنتم جو بھی ہو رہے تھے۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ان کنتم مومنین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، ان کنتم مومنین کے وقت میں تمہارے چونکہ ساتھ تھا اور تم دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں ہم مانیں گے، میں ساتھ ہی تھا، میں نے تمہیں مومن مان لیا، تم نے یہ بات مان لی کیونکہ تم اس وقت کہہ جو رہے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے صرف ان لوگوں کا میثاق ہو گیا جو جب اپنے دلوں میں خدا تعالیٰ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے اقرار کر رہے تھے اپنے دلوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس ہر ایک کے ساتھ تھے، جیسے کہ اسی سورت کی آیت نمبر 4 میں فرمایا ہے۔ یہ وہ نقطہ تھا اہم جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ جب میرے مالک اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ انکشاف فرمائے تو ساتھ ہی میرے پروردگار نے مجھے اور بھی باتیں اسی آیت کے بارے میں بیان فرمائیں۔ وہ میرے لیے تب حیرت انگیز علم تھے جو میں اب آپ کے سامنے آپ کی امانت کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ پہلی اور اہم بات یہ تھی کہ خدا تعالیٰ جن کو جانتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، انہوں نے مومن ہونے کا عہد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مانا تھا، یہ میثاق ہو چکا ہوا ہے، ان کو وہ رسول کس طرح کہہ سکتا ہے، کوئی رسول بھی، کہ تم اللہ کو مان لو، اللہ پر ایمان لاؤ، اور کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ یہ بات تو کہی نہیں گئی۔ یہ میرے مالک نے بتایا کہ یہ ترجمہ ہی غلط ہے، یہاں میں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ دیکھو، یہ تومنون باللہ ہے، باللہ ہے، ود اللہ، اللہ کی باتیں، اللہ کے متعلق باتیں، ان کو مانو۔ ایمان لانا جیسے یہ ماننا کہ اللہ ہے، یہ بات نہیں یہاں ہو رہی۔ ماننا جیسے کہ میرا کہنا مانو، ایسے اللہ تعالیٰ کی باتیں جو اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتیں ہیں، جو قرآن کریم کی ساری آیات بھی ہیں، اور وہ رسول
جو تمہیں اب نئی باتیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بتلا رہا ہے وہ بھی مانو. جو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو پھر اس کو مانو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. ایک بات آپ کو یہ واضح ہو گئی کہ تومنون باللہ کا یہ ترجمہ اللہ پر ایمان لانے والا نہیں ہو سکتا. اس سے اللہ تعالیٰ کے عقل مشکوک بنتی ہے کہ خدا تعالیٰ جن کو مومن مان رہے ہیں انہی کو کہہ رہے ہیں اللہ پر ایمان لو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہی نہیں تھا. یہاں وہ رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانو. کون سی باتیں؟ ویسے تو ساری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں. اس آیت میں خصوصاً رسول یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو وہ باتیں اللہ تعالیٰ کی بتا رہا ہے رسول. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رسول کون ہے؟ کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں؟ آپ سوچئے، وہ کس کو کہیں گے پھر جو کہ مومن ہو چکے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو مومن ہو چکے تھے وہ تو سارے ان کے صحابہ تھے. کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے تھے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں تھے یا اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانتے تھے؟ امید ہے آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا میرے بھائیوں بہنوں، خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے علم سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر جس رسول کی بات ہو رہی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، نہ ہی وہ صحابہ کو یہ کہہ رہے ہیں. یہ قرآن کریم چونکہ ایک جاری و ساری کتاب ہے، یہ ساری آیات جاری و ساری ہیں، قیامت تک جاری رہنی ہیں. لہٰذا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے زمانے کے ہر ایک قوم اور ملک میں جو رسول جہاں جہاں آئے، وہ جب اپنے ان لوگوں کو جو اپنے دل میں مومن بن چکے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ مومن ہیں اور خدا سے معاہدہ بھی کر چکے ہیں ہم اللہ کی باتیں مانیں گے، صرف ان بندوں کو جو مومن ہیں کہہ رہے ہیں. جیسے آج پاکستان کے سارے وہابی، سنی، شیعہ ہر ایک اپنے اپنے دل میں مومن ہونا سمجھتا ہے. جو اگر وہ اپنے دل میں مومن ہونا سمجھتا ہے تو پھر اس کا خدا سے یہ معاہدہ بھی ہو چکا کہ اللہ کی باتیں مانوں گا. اور اللہ کی باتیں کون سی ہیں؟ اے اللہ تعالیٰ، میں آپ کے سارے رسولوں کو مانتا ہوں، ساری کتابوں کو مانتا ہوں. مگر ہوا یہ ہے کہ اب اس زمانے میں جو رسول آیا ہے، اور یہ بات ہمیشہ ہر دور میں ہوتی رہی، جب جب یہ کتاب کوئی آیت پڑھتے رہے، اس وقت جو رسول ہوتے تھے وہ اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم مومن ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی باتیں تم کیوں نہیں مانتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کیوں نہیں مانتے جن کا تم اللہ تعالیٰ سے معاہدہ بھی کر چکے ہو جب مومن ہوئے؟ کہ میں تو تمہیں یہی کہہ رہا ہوں صرف، ورسول ہو، وہ رسول جس کو رسول کو تم رسول ہی نہیں مان رہے، وہ یہ کہہ رہا ہے ان کو کہ یدعوکم لتؤمنوا بربکم، وہ یہ دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے رب کی وہ باتیں مان لو، اپنے رب کی باتیں. وہ قرآن کی آیات کے حوالوں سے آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے نیا علم مجھے دیا ہے. خدا تعالیٰ نے فلاں آیت میں جو فلاں بات کہی تھی مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ اس کا معنی میرا یہ تھا، میں نے تو اس طرح کہا تھا. آپ لوگوں کے تفہیم میں اس کا معنی غلط ہو گیا ہے، اب اس کو ٹھیک کر لو. یہ وہ باتیں ہیں جو مومن کہلانے والے اور اپنے آپ کو مومن سمجھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں نہیں مانتے. ایک، وہ رسول کو رسول نہیں مان رہے، یا اگر اس کو کوئی مان ہی نہیں رہے، یا پھر اس رسول کی وہ باتیں جو وہ نیا رسول بتا رہا ہے ان کو نہ ماننے کی بات ہو رہی ہے. یہاں اس کا یہ گلہ شکوہ تھا. امید ہے میں حد الوسع آپ کو سمجھا چکا ہوں گا کہ یہ ایک تو بات لا تؤمنون باللہ ایمان لانے کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے کی بات ہے. دوسری بات، یہ رسول ورسول یدعوکم، وہ رسول جب جب ہم یہ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے خدا تعالیٰ کی آیت صرف تب سچ ہو سکتی ہے، صرف آیت کے سچ ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ جب میں یہ آیت پڑھوں، جس زمانے میں یہ آیت پڑھی جائے، جس دور میں پڑھی جائے، اس وقت کوئی رسول ہونا چاہیے جو یدعوکم یعنی بلا رہا ہو. رسول تمہیں بلا رہا ہے، یعنی اب اس وقت بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ. حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں
سارے ترجمے کرنے والے دے رہا ہے۔ اب میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا ایسا ممکن ہے کہ خدا کی آیت جھوٹ ہو اور اصل میں وہ یہ اس رسول کی بات ہو جو کوئی دعوت نہیں دے رہا بلکہ فوت ہو چکا آج سے 100 سال پہلے یا 1000 سال پہلے؟ نہیں، خدا تعالیٰ کی آیت چونکہ سچ ہے، لہٰذا اس پہ خوب توجہ کریں کہ وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ رسول تمہیں بلا رہا ہے یا دعوت دے رہا ہے اور رسول کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور میری قوم کے لوگوں، رسول ہیں، کبھی ہوا ہی نہیں کہ رسول نہ ہوں۔ وہ بلاتے بھی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانو، خدا نے مجھے یہ بتایا ہے، کہتے رہے ہیں۔ ہماری قوم کے اکثر لوگوں نے، تقریباً سب نے، ان کو رسول نہیں مانا، ان کے ذہنوں میں وہ رسول تھے نہیں، لہٰذا انہیں کبھی وہ رسول نظر نہیں آیا، حالانکہ خدا تعالیٰ مسلسل بھیجتا رہا۔ اب سوچئے، اگر رسول کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوتے ہی نہیں کوئی، تو پھر یہ آیت تو یقیناً جھوٹ ہے، کیونکہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ رسول تمہیں بلا رہا ہے۔ اگر کوئی زندہ رسول ہے ہی نہیں تو کیسے بلا رہا ہے؟ پھر کیسے دعوت دے سکتا ہے؟ کن کو پھر دعوت دے رہا ہے؟ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لگ نہیں سکتی کہ وہ ان کے زمانے میں جو لوگ ایمان لائے تھے، جو مومنین بنے تھے یا اپنے آپ کو مومنین کہلاتے تھے، ان کو یہ کہنا سخت غلط لگ رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، تم اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانتے۔ یہ بات ان کو نہیں کہی جا سکتی میرے بھائیوں بہنوں۔ یہ بات ایک جاری و ساری عمل ہے۔ ہاں، اس زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جو مومنین بن گئے، مان لیا انہوں نے، لیکن ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو کہا ہو، لیکن آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے سچی ہے، خالی اس وقت کے لیے سچی نہیں تھی۔ لہٰذا میرے پیارے، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، یہاں پر ہر زمانے اور ہر دور میں رسول ایک زندہ موجود ہونا چاہیے تاکہ وہ یہ بلا رہا والی بات سچ ہو جائے، تاکہ یدعوکم والی بات صرف تبھی سچ ہو سکتی ہے اگر رسول بھی زندہ ہو۔ اگر یہ آیت آج سچ ہے تو آج اللہ تعالیٰ کا کوئی فقیر آپ کو کہہ رہا ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا، وہی اللہ تعالیٰ نے اس کو علم بھیجا، جس کو علم بھیجا وہ بھی رسول ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے واپس اپنی قوم کی طرف بھیجا وہ بھی رسول ہے۔ جو بھی کوئی خدا تعالیٰ کے پاس سے پیغام لے کر آپ کو دیتا ہے، اس کا نام رسول نہیں ہوتا، محمد رسول یا رسول غلام رسول، اس کا نام نہیں ہوتا، اس کا نام کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے لیے علم عطا کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ ایسا کریں گے کہ اس آیت پر غور کر لیں گے، کم از کم سوچیں گے کہ یہ بات خدا کی سچ ہے کہ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ۔ تو اگر رسول کوئی زندہ موجود ہی نہیں ہے تو پھر تو یہ آیت سچ نہیں ہو سکتی۔ کسی رسول کا کسی کو اب بلانا تب ہی ہو سکتا ہے اگر وہ رسول زندہ ہو، یا دعوت بھی دینا تب ہی سچ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے والی بات جو خدا تعالیٰ نے مجھے بتائی، اور یہ میں نے آپ کے سامنے حت الوسع تفصیل سے بتایا ہے کہ میثاقکم کیسے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے بتایا، تفصیل سے سمجھایا، میں سارا تفصیل نہیں بتا سکا، کہ جس وقت تم مومن بن رہے تھے، کن تم ہونا ہے، ٹو بی، ٹو بیکم، جب ہو رہے تھے مومنین، مسلمان سے یا کافر سے یا عیسائی سے یا کسی اور مذہب سے یا کسی بھی طرح کی حالت سے، جب تمہاری حالت تبدیل ہو رہی تھی، کن تم، ٹو بی، ٹو بیکم ہے، اور مومنین تمہارا اپنا اقرار تھا۔ اور یہ وقد اخذ میثاقکم کا مطلب اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا نہیں ہے، یہ ترجموں میں جس طرح ظاہر ہو رہا ہے۔ میں آپ کو حلف سے کہتا ہوں، یہاں یہ ہے کہ جب تم نے میثاق لیا خود آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تب اللہ تعالیٰ نے بھی لیا، کیونکہ میثاق ہمیشہ دو طرف سے ہوتا ہے۔ وقد اخذ میثاقکم کا مطلب اللہ تعالیٰ نے بھی تم سے میثاق کرا، تم نے بھی اللہ تعالیٰ سے میثاق کرا۔ اللہ تعالیٰ نے مگر کیسے کیا؟ تم اپنے دل میں سوچ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی وہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے
کہ ہوا معاکم اینما کنتم، جب تم کچھ بن رہے تھے، کچھ بھی بن رہے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب چونکہ وہ ساتھ تھے اس طرح تمہارا میثاق ہو گیا دونوں کا۔ میثاق دو طرفہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تم سے میثاق لیا اور تم نے بھی اخذا، یہاں نا وقد اخذا، یہ دونوں کے لیے ہے، خالی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پر ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے معاہدہ لیا تھا، تم نے کوئی نہیں لیا تھا، نہیں، تم نے خود بھی لیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا تعالیٰ اس عرفان عظیم کی برکتیں آپ سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا کرے کہ میں دیانتداری کے ساتھ خدا تعالیٰ کی وہ نعمت اور ایمانت جو قوم کے لیے مجھے عطا ہوئی ہے اس کو پہنچا سکا ہوں، آئندہ بھی پہنچاتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔